بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہفتہ نمبر آپ کا 5 ہے اور ویڈیو نمبر 4 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں یونٹ نمبر 5 کے واحد جمع قواعد پڑھے ہم نے، اسی میں ہم نے واحد جمع پڑھی، الفاظ متضاد پڑھے، کتاب پر تبصرہ بھی کیا اور علامت تفصیلیہ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ نمبر 5 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری سے لے کر 99 ہجری میں عراق کے ایک شہر بصرہ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد جو ہے وہ ان کی اپنے والد کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کے بعد ان کے کیا ہوا، ان کے والد جو تھے وہ ایک عظیم شخص تھے، اس لیے ان کی جو یہ چوتھی بیٹی تھی اس لیے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ اس کے رابعہ عربی میں کہتے ہیں اربا، اس لیے چوتھی رکھا گیا۔ وہ انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کے غربت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ کے پاس جلانے کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا اور لپیٹنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ تو لیکن آپ اتنے خود غرض تھے کہ آپ نے کسی سے آپ نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے بشارت دی کہ کیا آپ کے گھر ایک نامعلوم جو ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے جو اللہ کی نیک بندی ہے، جو کیا لوگوں کو مسلمانوں کو کیا کرے گی، مسلمانوں کو رہنمائی کرے گی۔ تو اسی طرح سے جب رابعہ بصری پیدا ہوئی تو اس کے پہلے ہی ان کو علم ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہے، اللہ کی نیک بندی ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیا کریں گی، رہنمائی کریں گی۔ اس کے بعد چند عرصے بعد کیا ہوا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو بصرہ میں قحط ہو گیا، قحط پڑ گیا بصرہ میں۔ پھر اس کے بعد کیا کہ ان کی رابعہ بصری جو ہے وہ اغوا ہو گئی تو اغوا کرنے کے بعد کیا ہوا، جس نے اغوا کیا ان کو بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد وہاں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، محنت کرائی، اس میں مشقت کی۔ اس کے بعد کیا کیا، ان کو محنت بس کرواتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے۔ ان کو جو عبادت کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا تو وہ رات میں اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک دفعہ اس شخص نے جس نے اغوا کیا اس نے ان کو رات میں اب سجدے میں روتے ہوئے دیکھا کہ اللہ میں تیری عبادت کیسے کروں، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے رابعہ بصری کو روتے ہوئے دیکھا، گریہ گری کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ رابعہ بصری کتنے جو ہے عمر تک ان کی جو ہے عمر رہی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے کیا کیا، آزاد کر دیا۔ پھر یہ کوفہ چلی گئی، کوفہ انہوں نے جا کر وہاں پہ قرآن کی تفسیر کی، حدیث پڑھی، حدیثوں سے انہوں نے کیا کیا، سبق لیا اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا، فیض حاصل کرایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کا اللہ پہ توکل اس طرح تھا کہ یہ کہتی تھی کہ جب وہ خیرات کرتی تھی تو اللہ ایک روٹی جب یہ خیرات میں دیتی تھی ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ پر اتنا یقین تھا کہ ان کو ایک روٹی کے بدلے اللہ ان کو کتنی روٹیاں دے گا، 10 روٹیاں دے گا۔ تو اس لیے کیا تھا، ان کو توکل اللہ پہ بہت تھا کہ ان کو جتنا وہ ایک خرچ کریں گی اس کے بدلے ان کو 10 ملے گا۔ تو یہ تھی ہمیں رابعہ بصری کی کیا ہم نے پڑھی، آج ان کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم انہی کی بلند خوانی بھی کرتے ہیں، آج ہم بلند خوانی کرتے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربا کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔
پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کئی جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش ہوتا ہے بیٹا اغوا کرنے والا، ایک بردہ فروش انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی کوٹری سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹری کے قریب جا کر سنا، آپ اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ تعالیٰ آپ میرا حال جانتے ہیں، میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ دیکھیں ابھی بتایا کہ جب وہ اتنا ہو رہی تھی تو اس شخص نے دیکھا اور اللہ سے معافی مانگ دی، گریا زری کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے بعد کیا تھا، ایک نور کی چادر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، جب اس شخص نے دیکھا اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ جب ہے آ رہا بیٹا اس کو رحمت اللہ علیہ پڑھیں گے، اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجئے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا، قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول مطلب مصروف رہتی۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیوں تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے خوان اسے کہتے ہیں جو روٹی کا ٹفن ہوتا ہے، جس طرح سے اسے کہتے ہیں خوان نے روٹیاں گنی اور فرمایا،
یہ واپس لے جاؤ، تمہاری ملکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی ملکہ کو یہ بات بتائی۔ ملکہ نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو یقیناً یہ غلطی تھی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کی کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آئی تھی۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے توکل پر حیران رہ گئے۔ اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے یہ سبق پڑھا تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے سبق صرف یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر کیا کرنا چاہیے؟ توکل کرنا چاہیے، اور ہم جتنا دیں گے اللہ ہمیں ہمارے رزق میں ہماری چیزوں میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ آئیے اس کے مشقی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی۔ آپ کو بیٹا کیا کرنا ہے؟ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، یونٹ نمبر 5، عنوان آپ کا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد الفاظ معنی آپ کی کتاب پر ہیں تو آپ اس کا ہیڈ بنائیں گے جس طرح سے ہم کلاس میں بنواتے تھے آپ سے۔ بنانے کے بعد آئیے اس کو بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ الفاظ معنی۔ فریاد، اپنی پریشانی بیان کرنا۔ فریاد، اپنی پریشانی بیان کرنا۔ گڑگڑانا، عاجزی کرنا۔ گڑگڑانا، عاجزی کرنا۔ لرز جانا، خوف سے کانپ یا ڈر جانا۔ لرز جانا، خوف سے کانپ یا ڈر جانا۔ توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ رازق، روزی دینے والا۔ رازق، روزی دینے والا۔ کلام، بات، گفتگو، بات چیت۔ کلام، بات، گفتگو، بات چیت۔ اس کے بعد آئیے ہم اپنے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال و جواب۔ سوال و جواب ہے ہمارے پاس، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ جو اسکول کی طرف سے آپ کو کانٹینٹ مہیا کیا گیا ہے، آپ کو سولوشن دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھ کر اپنی کاپی میں منتقل کریں گے۔ سوال و جواب۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ دوسرا ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ امیر آدمی کی غلامی میں کیسے آئیں؟ ایک بردہ فروش اغبا کرنے والے نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ تیسرا ہے کوفہ جا کر انہوں نے کیا کیا؟ کوفہ جا کر انہوں نے قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا۔ چوتھا ہے اولیاء کس لفظ کی جمع ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اولیاء لفظ ولی کی جمع ہے جس کے معنی اللہ کا دوست ہیں۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کس کام میں گزاری؟ کس کام میں گزاری؟ دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے میں گزاری. دین کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے میں گزاری. دیکھیے آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی ہم نے بلند خوانی کی. آج ان کو سمجھا کہ رابعہ بصری کس طرح کی خاتون تھی اور کیسی تھی جن کا ذکر کیا جاتا ہے. آج ہم نے ان کی تفصیل پڑھی، بلند خوانی کی، الفاظ معنی بھی کیے اور سوال و جواب بھی کیے. سوال و جواب اگر آپ چیپٹر کو سبق کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو سوال آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا بھی اسی طرح سے. جب آپ چیپٹر صحیح طرح پڑھ لیں تو اسی کے اندر سے آپ ایک آدھ کوشچن آپ خود بھی اس کے آنسر لکھ سکتے ہیں خود سے. تو آج ہم نے یہ کمپلیٹ کرنے کا. اب ہم پڑھیں گے تفہیم وقت کیا ہوا ہے. تفہیم کیا ہے؟ تفہیم فہم سے نکلا ہے. اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے تفہیم کے معنی سمجھنا ہے. تو وقت کیا ہوا ہے آج ہم پڑھیں گے وقت کیا ہوا ہے. تو بیٹا پہلے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے پاس 12 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے پاس یہ گھڑیاں بنی ہوئی ہیں. جیسے کہ بتایا کہ یہ آپ کے پاس گھڑی ہے، یہ اس کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں. ہمارے پاس 12 گھنٹے ہوتے ہیں اور 3 سوئیاں ہوتی ہیں. 1 منٹ کی ہوتی ہے، 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکنڈ بتایا میں نے آپ کو. زیادہ تر ہمارے پاس سیکنڈ کی جو سوئی ہوتی ہے وہ ریڈ ہوتی ہے یا بلیک ہوتی ہے. 60 منٹ برابر ہوتے ہیں 1 منٹ کے. تو 60 منٹ برابر ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے بھی. یہ جو ہماری یہ جو سوئی ہوتی ہے یہ ہماری یہ جو ہوتے ہیں اس کے 60 منٹ جب وہ کرتی ہے تو 1 گھنٹہ ہوتا ہے. پورا اس طرح سے لیتی ہے. جیسے یہاں پر ہے 12 سے لے کر 12 کی طرف آتی ہے تب جا کے پورا 1 بجتا ہے نا. اب یہاں پر 1 ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس یہاں 1 ہے. چھوٹی سوئی آپ کے پاس یہاں پر ہے اور بڑی سوئی آپ کی کیا کرے گی؟ پورا موو کر کے جب جائے گی تو 60 منٹ پورے ہوں گے تبھی 1 گھنٹہ ہوگا. تو 60 منٹ برابر ہوتے ہیں 1 گھنٹے کے. اسی طرح سے ہمارے پاس کیا ہے؟ جب ہماری سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے 12 سے لے کے 12 تک آتی ہے تو ہماری منٹ والی سوئی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے. اسی طرح سے جب دوسری سوئی ہماری 1 گھنٹہ پورا ہوتا ہے اس طرح سے. اب ہم دیکھیے یہاں پر ہے یہ چھوٹی سوئی ہماری کس پر ہے؟ 4 پر اور بڑی سوئی ہماری 6 پر ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پورا 1 گھنٹہ کیسے. یہ دیکھیے یہ آپ کے پاس ہے یہ 1 پر ہے اور یہ 12 پر ہے. تو یہ ایسے تو بڑی والی سوئی نہیں آئی ہوگی نا. اس کی کیا ہوا ہوگا؟ یہ 1 یہاں پر رہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ موو کرتی ہوئی ہلکی ہلکی سے موو کرتی ہوئی تھوڑا سا پھر یہاں آئی ہوگی. تو یہاں کیا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. تو یہاں پر 1 بج رہا ہے. چھوٹی سوئی 1 پر اور بڑی سوئی ہماری کیا جا رہی ہے؟ 12 پر. تو یہاں 1 بجا ہے. تو یہاں لکھیں گے 1. اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں اب ہم آتے ہیں اس پر. جب ہماری یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک گھڑی ہے. اس کے بعد ہماری جب یہ ہاف پہلے تو میں نے یہ کہا آپ کو کہ 1 بج گیا مطلب یہ پورا جب پورے 60 منٹ پورے ہوتے ہیں تو 1 بج جاتا ہے. اب جب اس کا کوارٹر کرتے ہیں مطلب اس کو جو ہاف میں لیتے ہیں پہلے ہاف کرتے ہیں تو یہ ہاف حصہ ہمارا ہوتا ہے آدھا گھنٹہ اور یہ دوسری طرف جاتا ہے ہمارا آدھا گھنٹہ. یہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اور یہ آدھا گھنٹہ تبھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو جب یہ دیکھیں اب آپ کے پاس کیا ہے یہ دیکھیے ادھر یہ آپ کے پاس کیا ہے. آپ اس طرح سے آسانی سے وقت دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہماری چھوٹی سوئی 4 پر ہے اور بڑی سوئی ہماری 6 پر ہے. تو ہمارے کیا ہے یہ 4.5 ہو رہے ہیں. آپ کو اس سے کیا کر سکتے ہیں ہاف آف کریں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ کیا ہے 4.5 ہو رہے ہیں. لکھیں گے ہم 4.5. اسی طرح سے جب دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے 3 اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس 9 پر آ رہی ہے. تو یہ کیا ہو جاتے ہیں جب 3 اور 9 پر دیکھیں یہاں آ گیا ہمارے 3 بجنے میں 15 منٹ ہیں. جب 3 بجنے میں 15 منٹ ہوتے ہیں تو یہ پونے کہلاتا ہے. آپ اسے دیکھیے یہ پونے ہیں اور یہ سوا پر آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا جب 9 پر ہوتی ہے تو یہ پونے ہو جاتے ہیں اور جب یہ 3 پر ہوتی ہے تو یہ سوا ہوتے ہیں اور جب یہاں آ جاتی ہے 12 پر تو پورے اور جب یہاں ہوتی ہے تو یہ 12.5 پر.
یہ آپ کا ہاف ہو گیا, یہ آپ کا کوارٹر ہو گیا. اسی طرح سے اب یہاں پر ہمارا 4.5 ہے, تو اب یہاں پر کیا ہے 3 بجنے میں, یہ دیکھیے 5 منٹ, 5 5 5 5, تو یہ ہمارے ادھر 20 منٹ, 25 منٹ, 30 منٹ, پھر 35, پھر 40. اب ہمارے پاس ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 2:40 منٹ, یہ کیونکہ یہاں پر دیکھیں 2:40 منٹ, لیکن اسے کیا کہیں گے 3 بجنے میں آپ کہیں کہ 15 منٹ ہیں, تو ہم کہیں گے اسے 2:45. جب یہ 9 پر آئے گی تو ہم اسے کہیں گے 2:45. یہ چھوٹی سوئی 3 پر ہے, بڑی سوئی 9 پر ہے, تو اسے کیا کہیں گے 2:45. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سوئی آتی ہے 7 پر, اور یہ ہے ہماری 3 پر. جیسے کہ بتایا جب 9 پر ہوگی تو 2.25 کہلائے گی, اور جب 3 پر ہوگی تو 1.25 کہلائیں گے. تو اب یہاں کیا ہو رہا ہے 1.25, ہم پڑھیں گے 1.25, اور اس کے ساتھ 3 نہیں بولیں گے, کیونکہ جہاں ہماری چھوٹی سوئی آئے گی وہاں ہم 7 کو بولیں گے, 7 مینشن ہوگا. کیا لکھیں گے یہاں پر 7.25. اسی طرح سے ہمارے پاس جب یہ آتی ہیں, یہ جیسے کہتے ہیں 1 بج کے, یہ ہے 1 پر, چھوٹی سوئی 1 پر ہے, اور یہ ابھی بتایا کہ جب یہ ہاف ہو جاتے ہیں تو یہ کتنے ہو جاتے ہیں 1.5 ہو جاتے ہیں. اب ہم اسے 1.5 تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اسے کہا جاتا ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں اسے 1.5. کیا کہیں گے اسے, یہ 1:30 منٹ ہوتا ہے تو وہ 1.5 کہلاتا ہے. 1:30 منٹ ہوتا ہے تو 1.5 کہلاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم آتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے 2:30 منٹ ہوتے ہیں, تو کیا کہلاتے ہیں 2:30 منٹ ہوتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے 2:30 منٹ ہو رہے ہیں. 2:30 منٹ ہوتے ہیں تو ہم کہلاتا ہے 2.5, 1.5 اور 2.5. باقی تو ہم 3.5, 3, 4, 4.5, یہ 4.25 کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے وہ 1.5 کا یوز کیا جاتا ہے جب ہماری ہاف ہوتی ہے 6 بجتے ہیں, لیکن 1 میں اور 2 میں کبھی 1.5 کا یوز نہیں کیا جاتا. کیوں, کیونکہ 1.5 اور 2.5 کہلاتا ہے یہ. اب ہمارے پاس جیسے یہ ہے, یہ کیا ہے پورا 1 بج رہا ہے, چھوٹی سوئی 1 پر ہے اور یہ 12 پر ہے, تو یہ 1 بج گیا. آج ہم نے وقت دیکھنا سیکھا کہ وقت کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. یہ ساری گھڑیاں آپ دیکھیں, اسی طرح سے آپ گھر میں اپنا وقت دیکھیے, گھڑی میں بار بار دیکھیے, اور گھر میں کسی بھی بڑے کو بتائیے کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ٹائم ہو رہا ہے, یا اپنی کاپی میں بھی آپ بنا کر اس میں مختلف جو ہے وہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس دیا گیا ہے آپ کو وقت کیا ہوا ہے, آپ کو یہ سارا مشقی کام اسی پیج پر کرنا ہے, آپ کو کتاب پر کرنا ہے یہ والا کام, اور ہیڈ اپنی کاپی میں بنا دیں گے. اب ہم آتے ہیں اپنے واقعہ, اس میں نثر نگاری ہے ہمارے پاس, اسی میں ہم پڑھیں گے کہانی نویسی. اسی میں ہم پڑھیں گے کہانی نویسی. کہانی نویسی کیا ہوتی ہے؟ کہانی فرضی واقعے کو کہانی کہتے ہیں, فرضی واقعے کو کہانی کہتے ہیں. کہانی کا مقصد تفریح کے علاوہ کسی بات کو بھرپور مثال کے ذریعے سمجھانا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے کہانی نویسی میں آج ہم ہمدردی پڑھیں گے. یہ نثر نگاری میں ہمارے پاس دے رہے ہیں کہانی نویسی. نثر کیا ہوتی ہے پہلے بھی بتایا گیا, اپنی سابقہ ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ نثر کیا ہوتی ہے. نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں, اسے عام گفتگو میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس میں ہی شامل ہمارے پاس کہانی نویسی ہے, جس کا کیا ہے یہ ہے فرضی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے. اس کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کہانی ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں اور ماضی میں لکھا جاتا ہے, جملے میں تسلسل ہوتا ہے اور ایک انجام دیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کی بک میں یہ دیکھیے, نظم ہمدردی ایک منظوم کہانی تھی. اس میں 2 کردار تھے, بلبل اور جگنو. منظر اندھیری رات کا تھا. پریشانی یا مسئلہ یہ تھا کہ بلبل اپنے گھونسلے تک اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہا تھا. مرکزی خیال ہمدردی تھا, جس کی وجہ سے جگنو نے بلبل کی مدد کی. اب ہمیں بھی ہمارے پاس جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہمدردی ہے, تو ہمدردی میں ہم بھی اسی طرح سے لکھیں گے. یہ دیکھیے آپ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے کہانی نویسی, اور ہمدردی کا ٹائٹل پیج اسی کے ساتھ بنا دیں گے. پیر کے دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ خریداری کرنے گئی یا گیا تھی. راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی نے اس کی مدد نہیں کی.
وہ زخمی حالت میں سڑک پر پڑا ہوا تھا، ایسے میں ہم نے اس کی مدد کی اور اسے اسپتال پہنچایا۔ ہماری اس ہمدردی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ کہانی نویسی ہم نے چھوٹی سی ایک کہانی بنائی ہے جس میں کیا ہے، نتیجہ کیا آیا، ہماری وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ ہم نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھا، تفہیم وقت کیا ہوا ہے، اور کہانی نویسی بھی پڑھی۔ اب آپ اپنے گھر کا کام لکھیں۔ یہ ہے آپ کی ڈائری، آپ کا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 5 لائنیں تحریر کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی جو بھی آج ہم نے پڑھا، حضرت رابعہ بصری پڑھا، تفہیم وقت کیا ہوا ہے اور کہانی نویسی پڑھی، اس میں جو بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 6 یادیں پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔